کل ہم نے پڑھا تھا تدریس تقریری تقریرہ اپنا طریقہ تدریس. جی جی. تو آج ہم آئیں گے ٹرانسلیشن میتھڈ کی طرف. ترجمے کا طریقہ. ٹھیک ہے جی. تو عزیز طلبہ، یہ بہت ضروری چیز ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اگلے کو سمجھ آئے، مفہوم سمجھے، وہ ٹرانسلیشن میتھڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو زبانوں میں نا تدریس جو دیتے ہیں ترجمے کے طریقے کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اب جب اپنی زبان کی مدد سے کسی غیر زبان میں موجود متن کی تفہیم اور تدریس درکار ہو تو ترجمے کا طریقہ ناگریز ہو جاتا ہے. اور ہماری 1400 سالہ تاریخ میں اس طریقے کو خاطر خواہ طور پہ استعمال کیا گیا. بچہ اپنی زبان سے تو واقف ہے، مگر دیگر جیسے زبان عربی ہے، اس کے الفاظ، مفاہیم، ان سے آگاہی کے لیے اس کو ترجمہ کر کے بتایا جاتا ہے. اور اگر ترجمہ نہ کریں تو طالب علم کو محض رٹنے کے لیے کہا جائے تو آیات اور عربی عبارات اس کا مفہوم اس کے پلے ہی نہیں پڑے گا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو اس کو دیکھنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے خصوصی طور پہ اس کو ڈائریکٹ میتھڈ، براہ راست ترجمہ تدریس پر زور دیا جاتا ہے. لیکن ابھی تک عملاً ایسا کرنا ممکن نہیں ہوا. ایک تو اس کی دو وجوہات. پہلی یہ کہ ایک زبان کا غیر ہونا، دوسرا اس کی بول چال اور اس کا ماحول مہیا نہ ہونا. یہ چیزیں اس کے اندر آڑے آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جب یہ چیزیں ہم پڑھیں گے تو ہمیں قرآنی الفاظ، آیات اور اس کے مفاہیم کا پتہ چلے گا، جس میں خاطر خواہ مدد ملے گی. اب ہم جیسے کہ دیکھتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کل کے لیکچر میں، کہ ترجمہ سمجھنے کے لیے نا خود بھی عمل کرنا ہے. آپ میرے سے بات سن لیتے ہیں، کسی دوسرے کو بتائیں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. جب ایسے سمجھیں گے، آپ سمجھ لیں گا اور سمجھ کے آگے بتا دیا، آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. ایون کہ آپ سن لیں اور سن کے بس ختم ہو گیا اور ختم، ایسے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. عمل بھی آ جائے گا نا، پھر بہت آسانی ہو جائے گی. اور خاص طور پہ اسلامیات میں اپنی زبان کے الفاظ کا مفہوم اور غیر زبان کے الفاظ جو نامعلوم ہوں، ترجمے سے معلوم کر کے فطری طریقہ تدریس، یعنی اچھے طریقے سے خود دینا، کہ خود بیان کرنا کہ آیا ہم الفاظ بولتے ہیں تو اس کا مفہوم بدلتا تو نہیں، پھر اس کو ہم سمجھ طریقے سے، بصری طریقے سے اس کو استعمال کریں، خود بولیں. جیسے آپ نیٹ پہ چیک کرتے ہیں نا، گوگل پہ بولا لفظ بولتے ہیں، وہ آگے ٹرانسلیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. اب جیسے عربی میں کچھ الفاظ ہیں کہ ملائکہ فرشتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اردو میں ہم بولیں گے فرشتے، عربی میں ملائکہ. نماز کو بولیں گے صلاۃ، اور اللہ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں ہم خدا. یہ چیز بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. اردو لشکری زبان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اور اسلامیات میں جو سب سے بڑی ضروری چیز، عربی زبان دانی کی مہارت لازمی نہیں ہوتی، بلکہ نفس مضمون کے مطابق اس کا فہم مقصود ہوتا ہے، تاکہ صحیح طریقے سے نفس مضمون کی بجائے زبان پر عبور کی طرف توجہ ہو جائے. اور اس سے کیا ہوتا ہے، وقت کی بچت ہو جاتی ہے، جلدی سمجھ آ جاتی ہے. جب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں نا، تو وہ ہماری عبادات میں یکسوئی آ جاتی ہے، خشوع و خضوع پیدا ہو جاتا ہے. کہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ جیسے دوزخ کا ذکر آ گیا، خشوع و خضوع پیدا ہوگا. جب اللہ تعالیٰ انعامات کا ذکر کرتا ہے تو وہاں خوش الحانی آ جاتی ہے،
خوشی طاری ہو جاتی ہے. تو ایسے کرنا ہے تو کیا ہے کہ ماحول بن جاتا ہے. اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے. اور اسی طرح جو عموماً نصابی آیات تک ہم محدود رہتے ہیں. جیسے ہمارے اس میں آتی ہیں کچھ 2-4 آیات ہم یہ پڑھتے ہیں, اس سے ہم آگے نہیں جاتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ہم وہیں پہ محدود ہو جاتے ہیں کہ ہمارا علم وہیں پہ رہتا ہے. کوشش کریں آگے سے آگے پڑھتے رہیں. اور جو غیر دلچسپی والی چیزیں ہیں اسی کے اندر, یہ جو ہمارے چیپٹر میں نہیں آ رہی, ہم اس کو بھی مطالعہ کریں. یا مطالعہ کریں گے تو بڑھتے چلے جائیں گے, تراجم ایسے بڑھتے چلے جائیں تو اس میں ہمیں آسانی ہوگی اور کوئی چیز مشکل نہیں رہے گی. سمجھنا اور باہم محاورات سمجھنا تو بہت اچھا ہو جائے گا اور آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی کے لیے جو تجزیاتی ترجمہ ہوتا ہے یا قواعد تحلیل ہوتی ہے وہ ہم کیسے کریں گے, اس کے لیے الفاظ کی نشست, ان کی تصریف, یہاں پہ لفظ ایسے ہے تو آگے اس کا جا کے ترجمہ کیا ہوتا ہے. جیسے عربی میں بلایا جاتا ہے ہاضا, وہ اس کے لیے استعمال ہوا, بلا لیا, آواز دی. عربی میں آخری لفظ ہوتا ہے آواز کے لیے حیا, آجا. اس سے زیادہ سخت لفظ کوئی نہیں ہے. تو اسی طرح ان کے یہ رموز ہوتے ہیں کہ کیسے کر ہوگا کہ ہم جیسے اپنی اس کے مطابق حاصل کرتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ جو ہمارے چیپٹر میں آیا ہوا ہے اس کے مطابق پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم خود اس کا مطالعہ کریں, اس کا ترجمہ سمجھیں تو بہت آسان ہے, آپ کو سمجھ آتا جائے گا. اور جیسے اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں, اس کے اجزاء کو آگے پیچھے کر دیا, ترتیب کو بدل دیا تو ہمیں مشکل لگتے ہی نہیں ہے. تو اسی طرح عربی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. اب عربی میں آخری لفظ ہے حیا, آجا, اس کے بعد کوئی وہ نہیں ہے, اس کے بعد صرف ڈنڈا ہے. ٹھیک ہے جی. تو عزیز طلبہ اس چیز کا خیال رکھنا کہ ہم ترجمہ بھی کریں تو اس طریقے سے ہو کہ آگے اس کی اصلاح کرنا آسان ہو جائے, پڑھنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے جی. میری آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے سے ہم چلتے رہیں گے تو بہت آسان ہو جائے گا. اب اس کو ہم نے اپنے طور پہ مشقیں بنانی ہے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے بڑا پرانا مقول ہے کہ اس میں استعمال ہوا کہ مشق نہ انسان کو ماہر بناتی ہے. وہ کیسے ماہر ہوگا؟ جب کوئی اپنے طور پہ پریکٹس کرے گا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, ہم اپنے کورس کے مطابق ایک چیپٹر, 2 چیپٹر یا ایک سورت, 2 سورت کے بارے میں پڑھتے ہیں. ترجمہ پڑھ لیا, آگے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ لیا, کافی ہے. یہ کافی نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے, وہ کرنے کے لیے آپ آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک ہو سکتا ہے ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھے. عزیز طلبہ, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی اکثر چلتے چلتے میں آپ کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے, پڑھ کے خود عمل کرنا ہے. جب میں آپ ہم سب مل کے عمل کریں گے نا تو پھر ہمیں سمجھانا آسان ہو جائے گا, پھر بچوں کو چلانا بہت آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے کریں گے نا تو آپ خود کہیں گے واقعی بہت آسان ہے. جیسے قرآن ہم نے ایک حدیث پڑھی, اس کا ترجمہ کر لیا, اب اس کے ترجمے کے مطابق اپنے لائف کو لے کے آنا ہے. اپنی لائف میں جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس معاملے کی, اس کو ہم اٹھا لیں. کل ہم نے پڑھا تھا معاملات, اب تدریس میں معاملات بھی آتے ہیں, عبادات اس کے بعد معاملات. ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے احادیث کا فہم لینا ہو, قرآن مجید حفظ کرنا ہو, تقاریر یاد کرنی ہو, عبادات کا پابند بننے کے لیے اس میں ترجمہ مہارت کے ساتھ حاصل ان چیزوں میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ترجمہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ مطلب یہ ہے, ترجمہ یہ سمجھ جائیں ہم. ٹھیک ہے. اب مشقی طریقہ آ گیا, ہم نے مشقیں کر لی. اب مشقیں آپ کرتے جائیں, آپ کو خود بخود نئے طریقے سے کرنا آ جائے گا. اب یہ نہیں ہے کہ جیسے اس طریقے سے پڑھایا تو ایسے ہی پڑھیں, ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. عزیز طلبہ, اس کو ایسے کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. آپ اس کے مطابق کریں گے
اس میتھڈ کو سمجھیں کہ ہم نے مشق کر لیا ہے. مشق کرتے جائیں گے آپ آہستہ آہستہ. اب اس کے 3 مراحل ہوتے ہیں: تقریری، تحریری، جی، اور تیسرا مرحلہ کیا آ گیا؟ مشقی. ہم نے لیکچر کو سن لیا، سن کے ہم نے اب اس میں سے چیزیں اپنے نکال لینی ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو چن لیا، اس میں سے کیا کیا الفاظ آ گئے. پھر اس کو ہم نے تحریر کر لیا. اب ہم اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ لائیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے، بار بار پڑھتے ہیں، اس کی تشریح کرے گا، طلبا صحیح طریقے سے سمجھیں گے. اس کو لکھ لیا، لکھ کے ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ اپنی لائف میں پریکٹیکلی لے کے لیے. تو عزیز طلبا، جب ایسے لائیں گے آپ کو اس کی مثالیں ملیں گی. پھر اس کو سمجھنا، سمجھ کے کرنا، اور کر کے آگے لوگوں کو دکھانا آسان ہو جائے گا. مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف لوگوں کو دکھانا ہے، مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں بھی آ جائے. ٹھیک ہے. اب تحریری طریقے سے کیا ہوتا ہے؟ بار بار لکھ کے پریکٹس ہو جاتی ہے. اس میں کیا ہوگا؟ ہماری املا، ہماری ترجمے کی مشق اور یادداشت. اس میں مشکل الفاظ ہیں خاص طور پہ. اب اردو لشکری زبان ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو ہمیں کتنا آسان ہو جاتا ہے کہ ملنا، اس کو سمجھنا بہت آسان ہوگا. تو عزیز طلبا، سب اس کو پڑھیں، سمجھیں اور پریکٹس کریں خاص طور پہ. ٹھیک ہے جی. اب جیسے قرآن مجید میں سورۃ القاریہ، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. اب یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ القاریہ پڑھی. تو عزیز طلبا، ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھ آئے. وما ادراک، ثم، اس کا مطلب یہ الفاظ نکالیں آپ. قرآن مجید کی آخری صورتیں ہیں نا جو، ان کو جس وقت آپ ایسے کریں گے، پڑھیں گے، اس میں آپ کو بہت آسان لگے گا. اور سارے عزیز طلبا کوشش کریں اتنا قرآن یاد ہو، کم از کم ایک پارہ، کم از کم ایک پارہ آپ یاد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے. ہم نے تقریری کیا، تقریر کریں گے، یاد ہو جائے گا. ہم نے لکھ لیا، مشق ہو گئی. ٹھیک ہے. اپنی زندگی میں لے کے آئیں، پھر ہمارا پڑھنا آسان ہوتا جائے گا. سب لوگ سب اس کی کوشش کریں گے نا. میری آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ کل جیسے چیک کرتے تھا میری آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ جی جی، اچھا. تو ہم نے ایسے کرنا ہے. اس میں آ جاتا ہے. اس کے بعد کلاس چل بھی رہی ہے کہ نہیں؟ جی کلاس چل بھی رہی ہے کہ نہیں؟ خود ہی بول رہے ہو؟ پتا نہیں، دیکھو صحیح. تو بار بار دیکھنا ہوتا ہے نا، 10 مجھے تو 5 منٹ کے بعد دیکھنا ہوتا ہے. کہاں پہ پہلے سائڈ پہ چلتا رہتا تھا. جی چلو، جی چلو. کچھ آواز آ رہی ہے؟ ہاں آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ ہمارا چلتے رہنا چاہیے. وہ پیچھے چلا گیا. اچھا، تو اب آپ کو سب کو سمجھ آ گئی نا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو کہتے ہیں مباحثی طریقہ. اچھے طریقے سے پڑھانا، سمجھنا، یعنی خود بیان کیا پھر اگلے سے بھی سن لیا. تو عزیز طلبا، اس کو کہتے ہیں ڈسکشن میتھڈ. اس میں جو استاد ہوتا ہے، مدرس، ایک نقطہ بیان کرتا ہے، اس کو اپنی اس کی معلومات کے مطابق ان کو بتاتا ہے کہ ایسے ہے، ایسے ہے، سب کو دلائل دیتا ہے.
اب جیسے میں نے سورۃ القاریہ پڑھی، آپ سب نے سنا، ایسے ہی آپ کسی دوسرے کو سنائیں، جب وہ سنے گا نا، اب جب ہم بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اس کو سنانا، سنا کے اس کے اوپر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سنائیں پھر دوسرا سنائے. جب ایسے دو سنائیں گے نا تو قرآن مجید آپ کے اندر اترنا شروع ہو جائے گا، آپ کو آنا شروع ہو جائے گا. ہم اسلامیات پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ایسے دیکھیں گے کریں گے تو آپ کو آسان ہو جائے گا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یہی طریقہ اپناتے تھے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے کہ گویا تم جانتے ہو کہ پہلوان کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مختلف جواب دیتے تھے، جواب تو دیتے تھے، لیکن آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو پچھاڑ دے. اب ایسا ہوتا ہے نا کہ اسلامی مدارس میں اکثر طلباء کسی ایک مضمون پہ نا باہمی مباحثے ہوتے ہیں، مناظرے وغیرہ ہوتے ہیں، تو فن تقریر اور قوت استدلال یعنی کہ اس کو جلا ملتی ہے کہ یہ امور آئندہ ان کے کام آتے ہیں. اب جب تک استاد گفتگو کرنے میں اپنا نقطۂ نظر دوسروں تک پہنچانے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اس لیے عزیز طلبہ کوشش کریں کہ آزادانہ ماحول ہو، ٹھیک ہے، تعلیمی مسائل کے بارے میں بھی بولنے کا موقع ملے. تو اگر ملے گا تو ہم ترقی کریں گے، اور اگر نہیں ملے گا تو ہم خاطر خواہ ترقی نہیں کر سکتے. اور طلبہ آپ کو یہ چاہیے بات کہنے کی پوری آزادی ہو، کسی قسم کا ڈر یا جھجک نہ ہو. اب ماحول تو بنا لیا، طریقہ کار بھی آپ کو سمجھ آ گیا، تو اب اچھے طریقے سے ہم اس پہ گفتگو بھی کر سکتے ہیں. آخر میں اب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک پوائنٹ آپ کے ذہن میں پوائنٹ آ گیا، سر اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، آپ بتائیں، ہم بتا دیتے ہیں آپ کو. ایسے کرتے جائیں گے پھر آپ کو آسان ہو جائے گا کہ ایسے ہی چلنا ہے. جی میری آواز آ رہی ہے نا؟ اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. آزادی ملے اس میں، ہم کیسے بات کرتے ہیں کھلے طریقے سے آپ نے اس کو بیان کریں. جب آپ بیان کریں گے تو آپ کو وہ کرنا آسان ہو جائے گا. جی کس نے کیا؟ کیا ہو گیا؟ ہاں ہاں یہ لکھا ہو. جی میری آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ تو عزیز طلبہ ایسے ہے. اب اس میں ہم آپ کو کسی دوسری سے حوالہ دے سکتے ہیں کہ آپ جیسے کوئی رسالہ پڑھتے ہیں، کوئی مضمون پڑھ لیا آپ نے، کسی اخبار سے آرٹیکل پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کسی دوسرے کو بتائیں تو بڑے آسان الفاظ میں بتا دیتے ہیں. ایسے ہی اسلامیات لیں آپ، اس میں ہماری بول چال آ گئی کہ ہم نے کیسے بولنا ہے. اب عزیز طلبہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، سمجھ لیا، سمجھ کے پریکٹیکل کرنا ہے. پریکٹیکل ایسے کرنا ہے کہ اپنی لائف کے اندر لے کے آنا ہے اس کو، تو پھر بہت آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جب آپ پڑھتے ہیں نا قرآن کی آیت پڑھی، وہ پڑھ لی، بار بار دل کرتا ہے کہ ہم پڑھیں، ہمارے اندر اترے، ہمیں آ جائے. تو عزیز طلبہ ایسے آئے گی
تو پھر آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آئے گا. ایسے سمجھنا ہے، جب بیان کریں گے بیان کر کے اگلے کو سنا دیا پھر آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب اسی طریقے سے بہت ضروری ہے کہ خاص طور پہ طلبہ کے لیے کہ تشریح اور تفصیل اس کی طرف توجہ رہے اور غور سے پڑھا جائے. اس کو غور سے پڑھ کے آگے ریپیٹ کیا جائے، اس کو بتایا جائے کسی کو. تو پھر اس میں کیا آتا ہے، اسلامی معاشیات، سیاسیات، قانون، ہر طریقے سے آپ اس کی مرتب کر سکتے ہیں. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مقالہ تحریر کریں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سے دو سے زائد طلبہ اس کو مل کے تحریر کرتے ہیں اور پھر استاد سے مدد لیتے ہیں کہ یہ کیسے کریں گے. تو ان کو سند دی جاتی ہے، اس بکس وغیرہ رسالوں سے اس کی فہرست تیار کی جاتی ہے. پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے کریں کہ اس کو مصنف کا نام سائٹ پہ لکھا جائے، بک کا نام اور خاص طور پہ تاریخ، تاکہ تحریر، مطالعہ تحریر، ہر چیز آپ کی ایک ایک چیز سے وہ ایسے کریں گے آپ تو آپ کو بہت آسانی کے ساتھ ہر چیز کی معلومات ملے گی، سمجھ آئے گا ہم نے کیا تھا، اس کو کس طریقے سے کرنا ہے. تو عزیز اس طریقے سے کریں گے تو آپ کو قرآن مجید، فرقان حمید کی کوئی حدیث کا کوئی مفہوم، احادیث کے تراجم، ایسے ہی کئی چیزیں جو آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ نظر آئیں گی اور ملیں گی. جی، اس طریقے کار سے کریں گے پھر آپ کو بہت آسان لگے گا کہ ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہمارا جو چیپٹر ہے اس میں استاد کے متعلق بتایا گیا کہ استاد بھی ایسے بتائے گا، اس کو آپ نے جمع کرنا ہے، آپ نے لکھ لینا ہے. لکھ کے جیسے میں شروع میں پہلے میں نے بات کی آپ کو کہ آپ نے لکھ لیا، لکھ کے آپ نے بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے. تقریری اس میں آ گیا، جب بیان کر لیا اپنی زندگی کے اندر بھی لانا ہے. تو عزیز طلبہ جب آپ یہ کوشش کریں گے تو آپ کو خاص طور پہ دین سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. پھر آپ کو ملے گا اور اس کے انوار برکات آپ کو محسوس ہوں گی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ یہاں پہ سن رہے ہیں یا ہم پڑھ لیا، ہمیں ڈگری مل گئی، ہمارے لیے کافی ہے. تو عزیز طلبہ خاص طور پہ اس کا خیال رکھیں کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ جب ہمارے اس پڑھے ہوئے کو برکت ڈال دے گا نا تو پھر ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اس کی مثال ایسے ملتی ہے، ایک مثال دیتے ہیں واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل کو نا اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا. جبریل، اب اللہ تعالیٰ اسرائیل کو کہہ سکتے تھے اور فرشتوں کو کہہ سکتے تھے، جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جبریل اس علاقے کو نہ تباہ کر دو. تو عرض کی الہ العالمین اگر اجازت ہو تو ان کا امتحان لے لوں. تو عزیز طلبہ یہ چیز دیکھیں کتنی زبردست بات بتا رہے ہیں یہاں پہ. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جبریل جاؤ تباہ کر دو. عرض کی الہ العالمین اجازت ہو ان کا امتحان لے لوں. اللہ پاک نے فرمایا جبریل جاؤ لے لو. اب جبریل علیہ السلام زمین پہ آئے تو کسی پروفیسر، کسی ڈاکٹر یا کسی پڑھے لکھے یا کسی عالم کے پاس نہیں گئے، بھیڑ بکریاں چرانے والے کے پاس گئے. کہنے لگے بتایا یار جبریل کدھر ہے. عزیز طلبہ ذرا غور سے سنیں کہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے. انٹرنیٹ کا دور نہیں ہے، قبل از مسیح کا دور ہے. ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے جبریل علیہ السلام عام بندے کی شکل میں آئے، بھیڑ بکریاں چرانے والا گڈریا تھا، اسے کہنے لگے بتا یار جبریل کدھر ہے. تو اس نے نا اپنی وہ جو لاٹھی تھی نا اس کے پاس، اس سے زمین پہ 2 لکیریں لگائی. کہنے لگا یار جبریل زمین پہ نہیں ہے. اچھا جی. تو حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تھے. دوبارہ کہا بتا یار جبریل کدھر ہے. تو عزیز طلبہ یہ دیکھیں کہ اس بھیڑ بکریاں چرانے والے نے 3 لکیریں لگائی.
کہنے لگا نا جبریل زمین پہ نہ آسمان پہ. تو جبریل علیہ السلام نے نا بڑے پیار سے اسے کہا یار دوبارہ بتا جبریل کدھر ہے. تو کہنے لگا یار میں صحیح بتا رہا ہوں. کہتا کیسے صحیح بتا رہے ہو. اس نے پھر 4 لکیریں لگائیں. وہ گڈریا ڈر گیا. جبریل علیہ السلام پوچھے ڈرا کیوں, کیا مسئلہ ہوا تجھے. کہنے لگا میرا علم جو کہہ رہا نا یا تو جبریل ہے یا پھر میں جبریل ہوں. تو عزیز طلبہ آپ بات کو سمجھے کہ ان لوگوں کا علم دنیا کی مادی چیزوں پہ نہیں تھا. وہ چیز علم کو حاصل کرتے تھے نا تو وہ ایک لکیر لگا کے بتا دیتے تھے بندہ کدھر ہے. اور آج میں اور آپ ہمیں دیکھ لیں, ہم اس دور میں جی پی ایس سسٹم کے لگا کے پھر ہم اسے چیک کرتے ہیں کہ بندہ کہاں پہ ہے, کس طرح سے ہے. تو عزیز طلبہ کوشش کریں کہ دین کو سیکھ لیا, یہ چیز پڑھ رہے ہیں آپ, اس میں کیا ہوگا, ہم نے اپنے مقالات اکٹھا کرنا ہے, موضوعات اکٹھے کر کے اس کو ہم بیان کریں. بیان کرنا اپنی زندگی کے اندر لانا ہے. تو عزیز طلبہ جب آپ ایسے لے کے آئیں گے تو آپ کو سمجھانا آسان ہو جائے گا, پھر پڑھانا آسان ہوگا. یعنی کوئی چیز ملے گی ٹھیک ہے, اور اس میں آپ بحث کر سکتے ہیں کہ ایک لفظ ایسے آیا ایسے آیا, ہم ایسے کریں گے تو ہمارے لیے کیسا ہوگا. جب آپ یہ کریں گے تو عزیز طلبہ آپ کو بہت آسانی ہوگی اس میں کہ ہم کس طریقے سے اس کو لوگوں بچوں کو پڑھا سکیں, عمل کرنے والی زندگی میں لا سکیں. ہمارا اسلامیات پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر آ جائے. تو اب ہم ایسے چلتے چلتے تدریس اسلامی کے جدید طریقوں سے دیکھیں کہ ہم نے کیسے اس کو کرنا ہے. تو سب سے پہلے جو تدریسی مقاصد کے لیے طریقے استعمال ہوتے ہیں اس کو نا 2 یونٹوں میں تقسیم کرتے ہیں, اور ہر حصے میں آگے 3 پوائنٹ بنا دیے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے. پہلے میں وحدتی طریقہ, پھر مسئلہی طریقہ, پھر منصوبے والا طریقہ کار ہے, یہ بتایا جاتا ہے. اور ہر طریقے کے سبقات شامل کیے جاتے ہیں اس میں. اور آخر میں ہم خلاصہ طلبہ کی خود آزمائی کے لیے سوالات دیں گے. پھر دوسرے حصے میں مظاہراتی طریقہ ہوگا, پھر مظاہرہ کرتے ہیں, پھر انکشافاتی طریقہ, پھر سب کی اقدامات, یہ سارا کچھ ملا کے اس کا ایک امتزاجی طریقے سے استعمال میں اس کی ہدایات دیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک بات یہ لازمی یاد رکھیں کہ ہمیں اپنی تمام تر قابلیت اور صلاحیت کو حسب موقع اس کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ دور جدید اور قدیم کے طریقوں کا ایک امتزاج بنے اور سمجھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے جی. پھر ہم اس میں اسلام جدید تدریسی طریقے سے اسلامیات کو پڑھانے کا سکھانے کا ہم طریقہ وضع کر سکیں. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا آتا ہے, وحدتی طریقہ یعنی یونٹ میتھڈ. اب زندگی کی وحدت کی تدریس, واحد اسلامیات کی تدریس میں بڑی کامیابی سے استعمال کیا جا سکتا ہے. اب اس میں کئی مضامین ہیں, مثلا عربی, اردو, مطالعہ پاکستان, قرآن مجید, احادیث, قانون, سیاسیات, معاشیات, فلسفہ, تاریخ, اخلاقیات, سب کچھ ہے. چنانچہ ایسے تدریسی اس کے تدریسی وحدت طریقے سے بنا سکتے ہیں کہ مضامین اسلامیات کے ساتھ مشترک عنوانات پر اس کی تدریس کا کام انجام دے سکیں. اب اس کا بانی ایسے لے لیں کہ ایچ سی موریسن تھا, اسے موریسن ٹیکنیک بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کی اسلامیات میں اہمیت یہ ہے کہ تدریسی وحدت کے استعمال سے اس امر کو مقبول بنانے میں مدد ملتی ہے کہ اسلامیات کو یہ الگ تھلگ مضمون نہیں ہے, یہ اسلامی کی طرح زندگی کے ہر شعبے پہ حاوی ہے. تو عزیز طلبہ یہ دیکھیں کہ ہر شعبے پہ حاوی ہے, ہر شعبہ بیچ میں آ جاتا ہے. ہم نے پرسوں پڑھا تھا کہ اس میں معاشیات بھی آتی ہے, ہمارا لین دین آتا ہے, معاملات آتے ہیں, سارا کچھ بیچ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ان کو یہاں پہ ہم سیکھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنی زندگیوں میں اپنے معاملات میں کیسے لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو اب اس کا ہم آسان طریقہ یہ کر سکتے ہیں
کہ اسلامی ریاست کا اگر ذکر ہو، قیام کا ذکر ہو، تو واقع ہجرت کو لے لیں، اس کو نقطۂ آغاز کریں، اور قیام پاکستان کو اس کا نقطہ انجام قرار دیا جا سکتا ہے۔ وحدت کو اگر بامانی بنانا ضروری ہے تو اس کے مقاصد کی وضاحت کر دی جائے تو بہت آسان ہوگا ہمیں سیکھنا، سمجھنا اور پھر آگے سمجھانا۔ تو عزیز طلباء، آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی، اب آپ ایسے کر سکتے ہیں، سارے اکٹھے ہوں، منظم شدہ انفارمیشن کو آپ ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو دلچسپ انداز میں کریں۔ اب ہمارا یہ آتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو اسلام نے متحد رہنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں ہم دیکھیں کہ ہم اس پہ کس حد تک عمل کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہوگی، پھر اس کے بعد ہم مختلف اس میں اپنے نکات اپنے پاس درج کر لیں کہ ہم ایسے کریں گے۔ اسلام میں اتحاد میں کیا برکتیں ہیں، اہل یورپ نے مسلمانوں سے کے علیحدہ ہونے سے کیا فائدہ اٹھایا، مسلمان کس طرح مؤثر سیاسی معاشی قوت بن کے اسلام کا بول بالا کر سکتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہماری ضروری ہیں کہ ہم کیسے کریں گے۔ اب اس کا مسئلہ طریقہ کیا ہے، اس مسئلہ کیا ہے، اس کا پرابلم سالونگ میتھڈ۔ تو تدریس اسلامیات میں مسئلہ طریقہ دراصل ایک روایتی طریقہ ہے، عام، جس کو فارمل اس میں بتایا جاتا ہے کہ مسلمان عموماً مفتیان دین کے پاس مسائل لے کر جاتے ہیں اور وہ انہیں ان کا حل بتاتے تھے۔ اسلامی مدارس میں طلباء کو ان انداز سے تیار کیا جاتا تھا کہ وہ فقہ اور روزمرہ زندگی میں درپیش مسائل ان کا حل اسلامی نقطہ نظر سے تلاش کریں۔ تو چنانچہ عام زندگی کے عام مسائل کو اسلامیات کے نصاب سے مربوط کر کے آج بھی ہم تدریس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اب جدید ماہرین، اس دور کے ماہرین اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ طریقہ طلباء کی ذہنی قوتوں کو پھلنے پھولنے پر موقع فراہم کرتا ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ سمجھ رہے ہیں نا، تو اس کو پرابلم سالونگ میتھڈ کہتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپنی ذہنی کاوشیں بھی شامل ہوتی ہیں، اور رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، عملی پہلوؤں پر غور و فکر کریں۔ جب آپ یہ چیز دیکھیں گے نا، عملی پہلی آگے وہیں پہ جب ہم عمل کریں گے تو عزیز طلباء ہمارے لیے یہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ جی، سمجھ رہے ہیں نا سارے؟ تو اس میں ایک بنیادی احساس ہے، اس طرح کے طریقہ کار میں یہ ضروری ہے کہ طلباء کے ذہنوں میں نا دو احساس پیدا کیے جائیں۔ کسی مشکل یا الجھن میں اس کا احساس ہونا، ٹھیک ہے۔ اب اسلام میں اس کے بارے میں بڑے واضح طریقے سے بتایا ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے، طریقہ کار کیا ہو کہ بعض مسائل میں متوجہ کرنے کے لیے ان سوچنے اور بیان کرنے کی تحریک دی جاتی ہے، پھر انہیں مسائل کے حل کی طرف لایا جاتا ہے، ساری جماعت مل کر مسئلے کا حل تلاش کرے، ہر طالب علم انفرادی طور پر حل تلاش کر کے پوری جماعت کو بتائے۔ اب اس میں بہت آسان ہوتا ہے کہ مسائل کیسے لکھیں، کیسے اس کو بیان کرنا ہے۔ اسلامیات کے مسائل ہے نا، مسئلہ دلچسپ ہو، اس میں جستجو ہو، فکر انگیزی، قوت بیان اور تحریر میں لانا پڑے۔ تو اس لیے عزیز طلباء، آپ ایسے کریں، رہنمائی لے سکتے ہیں کہ ہم کیسے کریں گے یہ چیزیں، اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا۔ پھر مسائل کی طرف توجہ بھی ہو کہ ہم نے روزمرہ کے معاملات کو اسلامی احکام کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے۔ اگر طلباء کسی ایسے مسئلے میں کہ جس کو پچھلے سبق میں
वैसे आधे के तौर पर उठाया जा सकता है, भी ऐसे हुआ था तो आप कैसे करेंगे। तो उस्ताद के लिए हमारे लिए भी ज़रूरी है कि वो बहस, तहकीक और तमीज़ के ज़रिए बच्चों को हम समझाएं। अब मसले की तवज्जो भी होनी चाहिए, ठीक है। जब हम ये करना सीख लेंगे, हमें आ जाएगा, तो फिर हम आगे आपको तो हम आपको बता रहे हैं, आपको आगे बताना आसान हो जाएगी। तो अजीज तलबा, इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। ज़रूरी मवाद बात को कैसे किया, कैसे बात बयान हुई, लहजा, अंदाज, माहौल, ये सारा कुछ बीच में होता है। उसमें इसको रफ्ता रफ्ता तरतीब देने का करीना भी हमें आ जाए। फिर सबसे आखिरी वो क्या होता है कि इसमें हमने इसको कैसे हल रखना है, इसको कैसे मखरज बनाना है इसका, कि मालूमात को इकट्ठा किया, मुख्तलिफ लोगों की राय को जमा किया, और सबकी आरा का रुख ज़्यादातर किस तरफ है और कौन सी राय वज़न में ज़्यादा वज़न रखती है, उसको हल करने की कसौटी पे रखें ताकि उसको समझना आसान हो जाए। जब आप समझेंगे फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इसलिए इसको इस तरीके से हल किया जाए। जब आप ऐसे करेंगे तो अजीज तलबा, आपको बहुत आसानी के साथ ऐसे मिलेगा कि हमने ये मसला आया, इसको हमने ऐसे सॉल्व करना था, ऐसे सॉल्व करके अपने तौर पे देखा कि माहौल, जगह और हमारे मसाइल के मुताबिक, हमारे अहवाल के मुताबिक कैसा था, ठीक है। ये सामने होगा तो इसको आप आसान करना, हल करना बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं मंसूबे का तरीका। अब इस्लामी तदरीस में ना अमली अफादियत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के पहलुओं से मरबूत करने के लिए मजबूत तरीकों, मंसूबी तरीकों को अख्तियार किया जाता है। अब ये कैसे होगा? ज़ाहिर है इस्लामियात की कोई ऐसी तालीम नहीं है कि जिससे अमली ज़िंदगी में कोई फ़ायदा ना हो, और खुश्क नहीं रखा जा सकता इसको कि हम अपनी तरफ से वो करेंगे, खाली याद कर लिया, नहीं। इसमें ये होगा, हम याद करते हैं, इसका फ़हम हासिल करने के लिए एक वहदत की तैयारी होती है जो बामकसद और बामायनी तौर पर सर अंजाम दी जाए। अब इसको आप हल करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, आपका मुताला होना चाहिए डेली। आप 15 से 20 मिनट अपनी लाइफ में रखें कि आपने बुक्स को पढ़ने हैं। जब आप इस चीज़ को देखेंगे, आप एक छोटी सी इसकी मिसाल ले लें। जापान में लोग टीवी नहीं देखते, मुताले की लाजमी वो देते हैं कि आपने मुताला लाजमी करना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखें, हम टीवी में लगे हुए हैं, ठीक है, मोबाइल में लगे हुए हैं, अखबार शाज़ व नादर पढ़ते हैं, वो बैठे हैं तो पढ़ लिया, अदरवाइज नहीं। तो अजीज तलबा, कोशिश ये करना है कि मुताले का ख़ास तौर पे अहतमाम करना है ताकि मनसूबी तरीके में वहदती मसली और उसमें फ़र्क आपको अलग से नज़र आएगा कि हमने कैसे मसले को हल करना है। अब आप मुताला को इसको बयान करना, जैसे पहले आया था कि हमने तकरीरी तरीके से करना है, तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। जब ऐसे बयान करेंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक लफ्ज़ दिया उसे बोलना शुरू हो गए। अब जैसे कि आप इस मिसाल ऐसे ले लें कि इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग शुरू की, 23 साल मक्के वालों पे मेहनत की। उसके बाद फरमाया कि ये नहीं कहा कि लोगों ईमान ले आओ, सबसे पहले कहा लोगों अगर मैं बात कहूँ तो यकीन करोगे। तो अजीज तलबा, कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आपने उसको मेहनत की कि मैं आया सही हूँ, बात को अमल करने वाला बन गया, ठीक है। जब आप ऐसे होंगे तो फिर आपके लिए इसका जहनी और नजरी हल ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। फिर आप उसको अमली शक्ल दिखा सकते हैं, कैसे कि जैसे लोगों ने कहा, कफ़ारे मक्का अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, मानते नहीं थे लेकिन बोला कि अल्लाह के नबी, तू जो कहेगा वो सच कहेगा, हमने कभी आपको झूठ बोलते देखा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें ये है कि हम अच्छे तरीके से देखें, तहकीक करें, समझें। फिर पहले बोलने वाला हो गया, बोलने वाला कर लिया, फिर हमने कोई लिटरेसी तरीके से कर लिया, फिर लिख लिया, लिखने के बाद हमने पढ़ लिया, पढ़ के बयान किया, बयान हो गया। अब जब अंदर उतारने वाली बात होती है कि
احادیث آ گئی، آیات آ گئی، تو وہ اس کو ہم سنائیں گے، سنیں گے، آٹومیٹکلی ہمارے اندر آ جائے گا۔ اب منصوبوں کی اقسام ہوتی ہیں کہ اس کا منصوبہ کیسے بنائے گا۔ اب یہ وہ 20ویں صدی میں شروع ہوا۔ تو عزیز طلبہ اب یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے کیا، صرف زراعت اور باغبانی کے لیے استعمال میں لایا گیا ہے، جلدی سائنسی معاشرتی علوم میں بھی استعمال ہونے لگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ مختلف ہے نا منصوبے انفرادی بھی ہوتے ہیں، گروہی بھی ہوتے ہیں۔ اب اس میں انفرادی میں اکیلا طالب علم کام کرتا ہے، گروہی میں مل کے طلبہ کام کرتے ہیں۔ اب یہ دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اس میں ہم بڑے مربوط طریقے سے اس کا وہ کرتے ہیں کہ اس کو کیسے حل کرنا ہے، کیسے اس کو آگے بیان کرنا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارے لیے کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو عزیز طلبہ آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی ٹھیک ہو گیا، میری آواز آ رہی ہے؟ تو یہ سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے، تو سب اس کا خیال رکھیں گے نا۔ اچھا، اب آگے آتا ہے کہ ہم نے مظاہراتی طریقے سے اس کو کیسے کرنا، مظاہرہ کرنا یعنی بتانا، بیان کرنا۔ بیان کرنے کا ایک طریقہ کہ ہم نے زبان سے کر دیا، آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا۔ اب اس کا آتا ہے ڈیمونسٹریشن میتھڈ، ایک ایسا طریقہ ہے جسے ابھی تک صرف یہاں تک سائنس کی درس و تدریس کے لیے موضوع سمجھا گیا، اور اس عمل کی جزیات انہیں سمجھاتا ہے جو اس کو سمجھتے ہیں۔ اب اس اسلامیات میں بھی خاطر خواہ طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اب طلبہ کو نماز کا طریقہ بتانا ہے، وضو کا طریقہ ہے، یا مناسک حد سمجھانے کے لیے اس عمل کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کی فلم بھی دکھائی جا سکتی ہے۔ تو عزیز طلبہ اب ایک چھوٹی سی چیز آپ دیکھیں کہ نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ لے لیں۔ وضو ہے نا، وضو میں 4 فرائض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ چھوٹی سی چیز، میں اب آپ کو یہاں سے چلتا چلتا یہ بتا رہا ہوں، ڈیمونسٹریشن میتھڈ، مظاہراتی طریقہ۔ اب یہ کیا طریقہ ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ وضو میں 4 فرائض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا فرض کیا ہے؟ ہاتھ دھونا نہیں، پہلا فرض ہے ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، ایک۔ دوسرا فرض ہو گیا پورے منہ کا دھونا، کان کی چھوٹی سی لو سے دوسری لو تک، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک 2 فرض ہو گئے۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ اب یہاں پہ آپ چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ فرض بتا رہے ہیں، آپ کو فرائض بتا رہے ہیں، سنتیں یا واجبات نہیں بتا رہے۔ تو تیسرا فرض پتہ کیا ہوتا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اب عزیز طلبہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے چوتھائی سر کا مسح کیا ہوتا ہے، وہ کر رہے ہوتے ہیں پورے سر کا مسح، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ پورے سر کا تو مسح کر رہے ہیں، لیکن فرض ہے، تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح۔ چوتھائی سر کہتے ہیں عزیز طلبہ، آپ کا ہاتھ ہے وہ آپ کے سر کا چوتھا حصہ ہے۔ ہر بندے کا ہاتھ دوسرے بندے کے ہاتھ سے تقریباً ڈفرینٹ ہوتا ہے، یہ ڈفرینس ہے۔ ہاتھ کو گیلا کیا، سر کے اوپر بالوں پہ ایسے رکھ کے وہ کر دیا، گیلا کر دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ فرض پورا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ تیسرا فرض۔ چوتھا فرض پاؤں کو ٹخن سمیت دھو لینا۔ تو عزیز طلبہ یہ ہے ڈیمونسٹریشن میتھڈ، مظاہراتی طریقہ، کر کے دکھا دیا۔ آپ ایسے کر، پانی ڈالنا ضروری نہیں، ایسے آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسے کر دیا۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس میں ہم جو کچھ پڑھا ہوتا ہے، سنا ہوتا ہے، اس کو عملی طور پہ کر کے دکھاتے ہیں، اور زیادہ مؤثر اور پختہ طریقہ بہت آسان ہے، اس کو یہ پختہ ہو جاتا ہے۔ دیکھا نا کہ ایسے کیا بہت آسان ہو گیا۔ اب فار ایگزامپل اس کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں، ایک اہمیت تو یہ ہے اس کی کہ اہم ہے، ضروری ہے کہ ایسے ہے۔ اس کی مثال، آپ نماز کھڑی ہوئی ہے، جماعت کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ مسجد میں انٹر ہوئے، آپ نے وضو کرنا ہے، امام صاحب آخری اس میں ہیں، تلاوت آخری اس میں ہے۔ اب آپ نے وضو کے 4 فرائض پورے کرنے ہیں، کیوں؟ نماز میں شامل ہونا فرض ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ آپ صرف فرائض پورے کریں اور مسجد جماعت میں شامل ہو جائیں گے، یہ چیز ہوتی ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ وضو کی سنتیں پوری کر رہے ہیں، اس کے مستحبات کو دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ یہ اس کو ترک کرنا ضروری ہوتا ہے۔
تو اس میں کیا آیا، ہماری ڈیمونسٹریشن میتھڈ میں یہ چیز آتی ہے کہ ہم عمل کر رہے ہیں تو ہم عمل ایسے کر کے دکھائیں کہ جلدی سے ہو جائے. جب جلدی سے ہو جائے گا تو عزیز طلباء آپ کو کرنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم آپ کو بڑے غور فکر کے ساتھ اس کا منصوبہ بناتے ہیں. اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے جیسے کہ کسی چیز کا کوئی ہم ماڈل تیار کرتے ہیں. یہ وضو تو ہو گیا. اب کوئی ماڈل تیار کریں کہ ہر ماڈل کی مناسب اس سے کر کے رکھ کے دکھائیں کہ آیا ایسا ہوتا ہے. سارے کر کے دیکھیں، اس کو تختہ سیاہ پہ بنا لیں آپ، اور ساتھ ساتھ اس کا بتایا جائے کہ اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں. یہ ہے ہمارے ڈیمونسٹریشن میتھڈ کے مطابق کہ اس کو کر کے دکھانا. ٹھیک ہے جی. عزیز طلباء سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ میری آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ جی ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ چیزیں ہیں، اس کو کریں گے. اب یہ چیز آگے نا سمجھ آپ کو کہ ہم نے کیسے کیا تھا. 5ویں نمبر پہ آتا ہے انکشافی طریقہ. اس کو ہرسٹک میتھڈ کہتے ہیں، کہ اس کو پا لینا یا دریافت کر لینا. اب یہ یونانی زبان کا لفظ ہے. اس میں طلباء خود دریافت کرتے ہیں اور انکشاف کے طریقے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ طریقہ بھی بنیادی طور پر سائنس کے لیے استعمال کیا گیا تھا، اور 19ویں صدی کے آخر میں نا پروفیسر آرمسٹرانگ نے کیمیائی تدریس کے لیے اس طریقے کو شروع کیا تھا. دریافت ہے نا. اب ہم جدید دور کے اس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس اصول کے تحت تدریس کر سکتے ہیں. طلباء کی قدرتی تخلیق کا خود مشاہدہ کر کے کھوج لگائیں اور مسائل جو پیدا ہوں ان کا حل تلاش کریں. اب انکشافی طریقے کو اسلامیات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بڑی کامیابی سے استعمال کیا جا سکتا ہے. اب آپ عملی طریقے سے ایسے بتا رہے ہیں کہ زمین کائنات کی پیدائش میں ہر جگہ ایک وحدت نظر آتی ہے. اب آپ کے سامنے سوال رکھا جاتا ہے کہ کائنات میں ہر طرف وحدت ہے، تصوف میں یہ طریقہ کامیابی سے استعمال ہو رہا ہے. مثلا استاد مرشد اپنے شاگرد مرید کو خاص طریقے سے عمل کروا کر اہم علمی دریافتوں کے لیے تیار کرتا ہے. تو ایسے تیار کرتے ہیں، استاد سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، پھر اس کی عادت ہوتی ہے، سمجھ آتی ہے. اس میں ذہنی سب سے پہلے چیز آتی ہے نا، ذہنی طور پہ تیار کریں. اس مقصد کے لیے چھوٹی چھوٹی دریافتوں سے تحریک دی جا سکتی ہے. مثلا ہاں اب دریافت کرنا نا، آپ آگے نقشہ رکھ دیں، اس سے عاد و سمود کا مقام تلاش کریں. ٹھیک ہے. آپ یہ پوچھ سکتے ہیں اس میں انجیر اور شہد کی کیا خصوصیات ہیں. اس بنا پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے. اور آپ ایسے کہہ سکتے ہیں قرآن مجید میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا. جی ادھر ہی تھے اللہ سے. تو عزیز طلبہ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اپنے طور پہ تلاش کرنا اور تلاش کر کے اس کو لکھنا، خاص طور پہ لکھ کے بیان کر دیا، وہ آپ کو ایسا ہو کہ کبھی بھولے گا نہیں، اور آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ آپ نے جی. عزیز طلبہ آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے سے آپ بتا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں.
آپ ہاں بہت آسان طریقے سے. تو آگے آتے ہیں ہم امتزاجی طریقہ، ہمارے کیسا امتزاج ہے. ٹھیک ہے. اب دور جدید میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس کو کہتے ہیں الیکٹرک میتھڈ. ہاں جی، الیکٹرک میتھڈ. اب ہر موقع سے استاد بتائے گا مختلف طریقوں سے، اور ہر طریقے کو ایک ہی جگہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے لیے مقصد کے لیے نا سفارش کی جاتی ہے کہ استاد انتہائی اچھے طریقے سے بتائے، مناسب موقع پہ لچک دے کے، اور حسب ضرورت جیسے طلباء چاہتے ہوں اس طریقے سے بتائے. ان کو اسے سمجھا سکتے ہیں کہ پروجیکٹر لگا لیا ہے، ٹھیک ہے، اپنے لیکچر میں مسائل کو کھول کے بیان کرنے کے لیے وائٹ بورڈ پہ سمجھا سکتے ہیں. کوئی منصوبہ بنائیں، مقالہ لکھیں، کسی قسم کی بحث بتائیں، تو اس کو سمجھانا امتزاجی طریقے سے ٹیکنیکل میتھڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں کسی ماڈل نمونے اس کا وہ کیا جاتا ہے، اس کو اکٹھا کر کے طلباء کو بتایا جاتا ہے. تو اسلامیات میں خاص طور پہ ان چیزوں کو ہم ایک جگہ وہ کر کے استعمال نہیں کر سکتے. اسلامیات میں سائنس سے مدد لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، مقالاتی اس سے کیا جاتا ہے، تقریری اس سے کیا جاتا ہے، اور پھر اور اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے، تاکہ آخر میں ہم بتاتے ہیں کہ کیسے عمل کر کے بتانا ہے. تو عزیز طلبہ، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی. کوگنیٹو آ رہی ہے آواز، مجھے تو محسوس ہو رہی ہے آواز آ رہی ہے. ہاں تھوڑا سا پرابلم ہوگا نیٹ ورک کا، اس وجہ سے آواز کٹ جاتی ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے صحیح طریقے سے آواز آئے. جی بہت حد ہے. جی، اچھے طریقے سے آپ سنیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ امتزاجی طریقہ ہوتا ہے اس میں اسلامیات میں ہر موضوع کے لیے ایک طریقے کو کلیتاً تدریساً کبھی بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس موقع میں اس پہ مختلف چیزوں کو ملا کے ایک طریقہ وضع کر لیا جاتا ہے جس میں لچک کی گنجائش نہ رہے. جی. اب ہر قسم کے سوالات، تقریری ہوں، سمعی ہوں، بصری ہوں، کوئی عنوانات ہوں، یا کوئی رپورٹ نویسی ہو یا تشریح وغیرہ ہو، ان سب سے کام لیا جاتا ہے کہ آسانی سے سمجھ آ جائے. تو عزیز طلبہ، آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے سمجھانا ہے، کیسے کرنا ہے. جی. عزیز طلبہ، ذرا سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی. یہ سب نتائج ایسے اکٹھے کر کے مرتب کیے جائیں تاکہ آپ کو اس کے اوپر لکھ کے بیان کرنا اور پھر خود عمل کرنا آسان ہو. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں ہر چیز ہم سائنس آ گئی، ٹھیک ہے، سمع بصری طریقے سے ہم جیسے بیان کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں، ہر چیز بتائی جائے گی، سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. جب ہم بول رہے ہیں، بولنے کے بعد ہم اس کو کسی دوسرے کے آگے بیان کریں گے، بیان کر کے ہم خاموش تو ہو گئے لیکن وہ چیز اندر یادداشت میں ہماری محفوظ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ایک مقررہ وقت میں آپ جب کریں گے پھر آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا.
ٹھیک ہے جی عزیز طلبہ آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی جی ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے، سمے سننے والی بولنے والی اس میں معاونات استعمال کیے جاتے ہیں کہ کیسے معاون ہے. آپ جیسے سن رہے ہیں، سن کے کچھ طلبہ لکھ رہے ہیں، لکھنے کے بعد کچھ اس کو بیان بھی کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اس کو سمجھنا آسان ہو جائے. تو عزیز طلبہ، زمین پر کوئی نقشہ یا خاکہ بنانا ہو یا کسی دیوار پہ کوئی شکل کھود کر بنائی گئی ہو تو یہ خاکے غار یا نقشے یا دیوار کی دیواروں پر ایک خاص مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں جو بعد میں فن اور آرٹ کے اعلیٰ نمونے ثابت ہوتے ہیں. تصویر کشی اور خاکے بنانے سے جب بات حروف اور الفاظ تک پہنچتی ہے تو تحریریں محفوظ ہونے لگیں. تو اسی طرح یونان میں ہومر تھا نا، اس کی نظمیں اپنے شاگردوں کو نمونے کے طور پہ دیتے تھے. اسکندریہ کے سائنسدانوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اسکول کے طالب علموں کے لیے ایک درسی کتاب تیار کر ڈالی. وسطی زمانے میں کتابیں، نمونے، چارٹ، تختہ، تحریر اسکول میں بڑے کثرت کے ساتھ استعمال ہونے لگے. اس زمانے میں یہی درس و تدریس کے معاونات تھے. تو اس کا استعمال اس بات پہ تھا کہ استاد خود کتنے معاون یا وسائل تیار کر سکتا تھا. درسی کتابیں چونکہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھی اس لیے بڑی کم ملتی تھی، لہذا جو اساتذہ ہوتے تھے نا وہ ایک دوسرے کی کتابیں بدل بدل کے پڑھاتے تھے. چھاپے کی ایجاد نے درسی کتابوں کے استعمال میں اضافہ کر دیا. تو عزیز طلبہ کیا ہوتا گیا، ہر چیز بڑھتی گئی، اس میں کتابوں میں تصاویر بھی شامل ہوتی گئیں. اب وہ اس چیز کا ہو گیا کہ جان موس کومینس جو تھا نا، وہ اس بات کا دائی تھا کہ جہاں تک ممکن ہو ہر چیز بچے کے سامنے رکھی جائے. علم کی ابتدا حواس سے ہونی چاہیے، کیونکہ علم فہم اس چیز کے سوا جو اسے اس کی حواس کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا تھا کہ بچہ اشیاء سے براہ راست تعارف اور تجربے کے ذریعے جو کچھ سیکھتا ہے وہ زیادہ دیر پا ہے. اس لیے استاد کو چاہیے کہ اپنی تدریس کی بنیاد بچوں کے بلا واسطہ تجربات پر رکھے. ٹھیک ہے جی. اب کامنس کا اثر محدود ہی رہا. 16ویں 17ویں صدی میں بلکہ 18ویں صدی تک کے بیشتر عرصے تک اسکولوں میں زبان اور بیان اور چاک کے استعمال تک ہی بات محدود رہی. تو عزیز طلبہ یہ دیکھیں کہ اتنا عرصہ ایسے پڑھایا جاتا رہا، اور آج جس دور میں اور آپ بیٹھے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، اب لیپ ٹاپ سے، موبائل سے ایسے ہم وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب میری آواز آ رہی ہے نا طلبہ آپ کو؟ جی جی آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. بعض جگہ نیٹ ورک کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے کہیں پہ آواز کٹ رہی ہوتی ہے، کم ہو رہی ہوتی ہے، اور ہمیں یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ کسی کی آواز کا ایسا ایشو بن رہا ہے. اس کے لیے ہماری طرف سے بھی معذرت. ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ اچھے طریقے سے کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. جی جی ٹھیک ہو گیا جی طلبہ. نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ اپنا ختم کرتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ 20 منٹ کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم. جی آگے سب بیٹھے ہوئے ہیں، سلام کرو. وعلیکم میری السلام. آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی تو عزیز طلبہ، آپ سن رہے تھے پہلے
کہ کیسے درسی کتابوں کو جان اموس کیمنس نے سمعی اور بصری طریقے سے استعمال کر کے کیسے اس کو تدریسی نظام کو آگے چلایا. میری آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ جانا ہے مطلب تیار ہو گئے. جی 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 کیسے چلایا. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنے دور میں بکس کو اچھے اس سے کرتے ہوئے دیکھا، پبلش ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، چھپی ہوئی آ گئی، پھر وہ بھی ختم ہوا، وہ ختم نہیں ہوا، چل رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر اب دور آ گیا ہمارے پاس لیپ ٹاپ کا، آ گیا موبائل، آ گیا، ہر چیز ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے. ہم خود ٹائپ کرتے ہیں، خود پیج بنا لیتے ہیں اور اس کو آگے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تدریس کو بہت اچھے طریقے سے آگے آگے بھیجنے کا معاون طریقہ ہے، ٹھیک ہے. اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سلائیڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، پروجیکٹر کے ذریعے ٹیلی ویژن فلمز وغیرہ ایسے پیش کیا جاتا ہے، اور پھر مدارس میں باقاعدہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو عزیز طلبہ، یہ میرے اور آپ کے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کو اس میں بروئے کار لائیں، اس کو استعمال کریں، اور استعمال کے بعد اس کو ہم اپنی اس میں علمی اس کو بڑھانے کے لیے آگے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے ہی چلتے جائیں گے آپ، تو آپ کو اس میں دلچسپی کے عناصر ملیں گے. وہ کیسے ملیں گے؟ جب آپ اس کو اپنے اندر لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے. ہماری تعمیری سرگرمیاں ہوں، ٹھیک، سب کو متحد کر کے لے کے چلنا ہو، اور حالات حاضرہ اس کے اوپر نظر رکھیں. اب اس دور حاضر میں بڑی تیز رفتار ترقی کی وجہ سے سمعی اور بصری ان معاونات کا استعمال تقریباً ہر مضمون میں بڑی سپیڈ سے بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم اسلامیات میں بھی ہمیں چاہیے ہم ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنے اسباق کو دلچسپ بنا سکیں، ٹھیک ہے جی. تو ان چیزوں کا آپ نے کرنا. اب اس کو تیار کرنے کے لیے آپ چارٹ، گرافس وغیرہ یا اور دوسری چیزیں استعمال کریں، ان کے بارے میں معلومات لیں، ٹھیک ہے. جب ہم نہیں لیں گے تو سب سے پہلے اساتذہ پہ آئے گا کہ استاد جو ہیں وہ سہل پسندی کی طرف جا رہے ہیں. جب ہم ان چیزوں کو استعمال کریں گے، استعمال کر کے بتائیں گے، پہلے آپ کو چیپٹر میں بتا چکا ہوں میں کہ جب ہم سناتے ہیں، تقریری اس میں جاتے ہیں، تو پوائنٹ نوٹ کر لیں، تقریری اس میں جاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، سن لیتے ہیں، کانوں سے سنیں، ٹھیک ہے. پھر ہم عمل کی طرف جاتے ہیں. جب عمل کرتے ہیں نا، پھر کسی دوسرے کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آسان ہو جاتا ہے بتانا. تو عزیز طلبہ، آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے استاد تساہل پسندی کر رہے ہیں، بڑی سہل پسندی کی طرف چلیں گے، بتاتے نہیں ہیں. ہم بتاتے بھی ہیں، سوال کا جواب بھی دیتے ہیں، اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اندر تک سمجھ آ جائے. مجھے اندر تک سمجھ آ گئی تو میں اگلے کو اندر تک بات سمجھا سکتا ہوں، گہرائی تک سمجھا سکتا ہوں. اندر تک کا مطلب یہ ہے، بٹ آسان الفاظ میں، ٹھیک ہے. تو عزیز طلبہ، اس چیز کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. یہ نہیں کرنا سنتے گئے، چلو جی سن لیا اور بات ختم ہو گئی، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوگا، میں اب اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو یہاں پہ بتا نہیں رہا، سمجھا نہیں رہا، یہ سب کے لیے آ رہا ہے. اب آپ ایک کو سمجھ آ گئی نا، تو گویا ایسے ہوگا کہ پوری امت کو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے. جیسے حدیث ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک انسان کی زندگی بچائی تو گویا پورے انسانیت کی زندگی بچا دی، اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. جس نے ایک کو مارا گویا اس نے پوری کائنات کو مار دیا. تو عزیز طلبہ، اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. ان چیزوں کو بروئے کار لے کے آنا ہے، اور اچھے جدت والے طریقے سے. اب وہ بات آتی ہے نا کہ مکھی سے مکھی مارنے والی بات ہو گئی، ہم ایسے ہی کام کریں، نہیں، ہم جدت والے طریقے سے کام کریں کہ طلبہ کو سمجھ آئے.
اس کی مثال دیتے ہیں نا کہ مولانا رومی تھے، اس کی تاریخ میں ملتی ہے کہ وہ رومی مولانا سے بنے، ولی کیسے ہوئے، اپنے طلباء کو پڑھاتے تھے. اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں. تو عزیز طلباء یہ چیز دیکھنی ہے آپ نے کہ وہ کیسے عمل کرتے تھے. ان کے پاس ولی آئے، کہنے لگے، مخاطب ہوئے تو ان کی طرف تردد کیا، دیکھا نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، کتابوں کی طرف اشارہ کیا. تو مولانا رومی فرماتے ہیں یہ علم ہے. یہ علم ہے، اس کو دریا میں پھینک دیا. کہنے لگے تو نے سارا علم ضائع کر دیا. وہ فرماتے ہیں یہ علم نہیں ہے. کہتے پھر علم کیا ہے؟ انہوں نے دریا کے اندر ہاتھ ڈالا اور کتابیں باہر نکال دی، ایک بھی کتاب گیلی نہیں. تو وہ پریشان ہو گئی، یہ کیا، ایک کتاب گیلی نہیں. فوراً توبہ کی کہ میں نے دیکھا اس انداز سے تھا. تو عزیز طلبہ ایک چیز سمجھیں کہ انہوں نے دیکھا نہیں، لیکن اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے کہ تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے لہجے سے، انداز سے، کسی اس سے بھی کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. تو عزیز طلبہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہماری کسی اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اسلام اسی چیز کا درس دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ پسینہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسلام منع کرتا ہے کہ مسجد میں جاؤ تو تمہارے جسم سے بدبو بھی نہ آئے، کہ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو. جہاں تک کہتا ہے کہ پسینے کی سمیل آ رہی ہے، مسجد نہ جاؤ، چھوڑ دو، جانا ضروری نہیں ہے. تو کیا ہے کہ حقوق العباد کا خیال رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم کس چیز کا خیال رکھتے ہیں؟ ہم صرف اپنی ذات کا خیال رکھتے ہیں. اور میری ذات کیا ہے، ختم ہو جائے گی، ختم. آپ جو اچھی چیزیں لیں گے وہ چلیں گی. ٹھیک ہے، تو ہمیں جو آپ تک پہنچی، آپ نے آگے پہنچائی. تو عزیز طلبہ یہ علم بنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی علم میں برکت دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب ان چیزوں کو بھی استعمال کرنا ہے، کس میں؟ ہماری تدریس میں یہ چیزیں چلیں، تاکہ بچوں کو سمجھانا، ان پہ عمل کروانا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، جب ہم یہ چیزیں استعمال کریں گے، وہ آپ سوال کرتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے ہم جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے اور ہم خود کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اپنی لائف میں پریکٹیکلی کریں، تاکہ آپ سوال کریں ہم جواب دے دیں. یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے بکس سامنے رکھیں. اسلامیات ایسے ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا اور سمجھانا بہت آسان ہے، کیوں؟ ہم خود عمل کرتے ہیں نا. تو عزیز طلبہ سارے اس کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے، اور مناسب وقت کا ایک استعمال بھی کریں. یہ نہیں کہ صرف وقت کو ضائع کریں. ایک لفظ کا مطلب، تشریح، تفہیم. عزیز طلبہ یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم بتا رہے ہیں آپ کو، ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بکس سے حوالے لے سکتے ہیں، وہ بھی ہم بتائیں گے آپ کو کہ ایسے ہے. اس کے علاوہ آپ ایسے نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں ہم ہوتا ہے کہ مناسب وقت کا مناسب بھی استعمال کریں، مناسب مقام ہو، اور تدریس کے لیے ہم اچھی جگہ کا وہ کریں کہ آپ کو سمجھانا آسان ہو جائے. اب اس میں یہ آتا ہے نا کہ ہم لطائف بھی سمجھا سکتے ہیں. اسلام میں، اسلامیات میں بہت اچھے طریقے سے بتایا جاتا ہے. اور اس میں ہم آپ کو بلیٹن بورڈ ہے، تصاویر ہیں، پروجیکٹر چلانے کا طریقہ ہے، تختے پہ تحریر لکھنی ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سارا کچھ اس میں استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم ایسا کریں گے، اس میں تساہل نہیں آ رہا، ذرا سا وہ نہیں ہو رہا کہ ہم نے وہ کریں گے کہ جی وہ یہ کر لیا، یہ بڑا مشکل ہے، کرنا نہیں. جب ہم نے آپ کو سکھانا ہے، بتانا ہے، تو عزیز طلبہ یہ چیزیں ہم نے خود سے کرنی ہے. یہ اگر بعض دفعہ اس میں آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ کسی کو آپ کا لیکچر ہے، ٹھیک ہے، کچھ آپ کو اپنے پاس سے کرنا پڑتا ہے، تو آپ یہ سمجھے کہ ہم قربانی دے رہے ہیں. وقت کی قربانی ہو گئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مال بھی دیا ہوا، تھوڑا سا لگا لے اپنے پاس سے بھی.
تو عزیز طلبہ ایک چیز یاد رکھیے کہ اس میں اللہ پاک برکت دے دیں گے، آپ کے کام میں آسانی ہو جائے گی، پھر آپ کو آسان کرنا، آسان کر کے سمجھانا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو سب اس چیز کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، اور مہارت سے کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کرتے رہیں گے آپ کو آٹومیٹکلی خود بخود سمجھ آتی جائے گی، جس کو انکشافات کہتے ہیں کہ منکشف ہوا، اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا تو ایسے ہو گیا۔ تو یہ رہنمائی آپ ڈائریکٹ اللہ سے لے سکتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ڈال دیں گے۔ جب آپ اللہ سے مانگیں گے نا تو آپ کے لیے نکلنا، کرنا، سمجھانا اور عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب اس میں ہم بتاتے ہیں نا کہ تدریس کے دوسرے اس پوائنٹ میں کیا بتا رہے ہیں کہ اس کے معاونات کیا ہیں، ان کا عام معیار کا استعمال کیسے، اس کئی معیارات مقرر ہیں، ان کی افادیت اور تاثیر بھی، ٹھیک ہے، اور ان میں سے چند ایک ایسی ہیں کہ ایک خاص عمر اور ذہنی استعداد کے مطابق طالب علموں کے لیے موضوع ہوں اور مفید ہوں، تحقیق اور استعمال تجربہ اس کی افادیت ہو اور تعلیمی لحاظ سے مفید ہو اور جستجو کا شوق پیدا ہو۔ جب آپ کے اندر جستجو نہیں آئے گی پھر آپ کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، تو عزیز طلبہ کوشش کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اپنی اس میں ڈھالنا ہے کہ آپ کو کرنا آ جائے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کریں گے اچھے طریقے سے، آپ یوں سمجھے کہ ایک ڈائجسٹ کی طرح اس کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں عملی طور پہ لے کے آئیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ لائیں گے تو پھر کیا ہوگا، آپ کو سمجھانا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں تخت پہ لکھا، تخت پہ لکھ لیا، اس کو کیا کہتے ہیں، تخت نصف استاد کہتے ہیں، آسان تر آدھا استاد ہے، میں لکھ کے میں سائڈ پہ ہو گیا، آپ نے پڑھ لیا، جب آپ پڑھیں گے نا وہ آپ کے اندر اتر جائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اسی اس میں کیا آتا ہے، خاکے بھی آتے ہیں، تصاویر آتی ہیں، اشکال، الفاظ، نقشے بنائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ اس بہت ضروری چیز ہے، یہ شروع سے آتے مصر کے دور سے یہ سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے، لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں اس کو استعمال ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں بیچ میں، آپ نے اس کو کرنا ہے استعمال، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کو سمجھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب ایک ایک چیز بتا دی گئی کیسے علیحدہ علیحدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کریں گی پھر آپ کو وہ کریں گے تو اس کو آسانی سے سمجھ آتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تختہ سیاہ سے لکھنا، اس کو سمجھانا ہے۔ اب یہ ہم بول رہے ہیں نا تو بولنے کا ایسا ہے کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ جب آپ پوائنٹس لکھتے جا رہے ہیں میرے اس کے درمیان میں آپ کو سمجھ آئے گی کچھ باتیں ایسی جو میں سائڈ سے لے کے آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس سے آپ کی پڑھائی میں تنوع پیدا نہیں ہوگا۔ تو عزیز طلبہ اس چیز کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، اور ہمارا ٹائم بہت کم رہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، سب اپنا اپنا وہ کریں کہ ایسے ہی آپ نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جن طلبہ نے ڈن کر لیا تھا ان کے ساتھ سب کے میرے پاس سٹیٹس موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اور سب نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے وہ کریں۔ اب ہمارے پاس یہ تقریباً ہمارا اینڈ ہو چکا ہے، اس میں ہم آپ کو آخری اس پہ لے کے جا رہے تھے کہ اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے۔ ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا خاص طور پہ اہتمام کریں۔ اہتمام کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھانا ہے۔ پڑھائی میں جب اہتمام کریں گے نا تو آپ کو آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ کرتے رہیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو عزیز طلبہ سب نے اس کا خاص طور پہ اہتمام بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھانا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسا ہو سکے اپنے لیے
یہ سمجھنا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. زندگی کے مقصد کو یہی سمجھ لیں کہ آخرت کی تیاری یہی ہے. ٹھیک ہے. جب سب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دے دیں گے. ٹھیک ہے جی. سارے خیال رکھیں گے. اوکے. اوکے. اللہ حافظ.